السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم دل کے آدمی کام تھے۔ میں غالب کی عشق کی تشریحات اور مفہوم اور شاعری پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے غالب نے خدا را خواستہ یہ تمام جو تباہیوں کا ذکر کیا ہے غالب نے، وہ میری ہی تباہیاں لکھ دی ہیں۔ جیسے میں علامہ اقبال کے کلام کے اندر غلفہمی کا شکار ہوتا ہوں، میرے متعلق اس نے لکھ دی ہے۔ اسی طرح کیونکہ جو غالب نے لکھا ہے وہ مجھے سچ ثابت ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جو انجام غالب کا ہوا ہے وہ میرا بھی ہو، جو تخیلاتی شاعری میں غالب نے جس کا تصور کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی جذب و مستی کی کیفیات ہم نے اتری، اور میں بھی پل پر تڑپا اور تڑپ کے جو غالب نے بتایا، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، ہر وقت تصور یار میں رہنا، اور اپنے کلام خواجہ اس کے لیے لکھ دیا۔ مگر جب میں صوفیہ کے حوالے سے ریسرچ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں تو اس کی بے تابیاں، بے قراریاں، اور اس ایسے لگا جیسے میری وہی ہیر تھی جس کا میں متلاشی ہوں، اور یوں میری عشقیہ داستان پروان چھڑ گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، مگر اب اس کی بے پروائیاں، اس کی جو مجھ کو نظر نہ، اگرچہ میں اسے متوجہ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تاثر چھوڑا ہوتا، مگر وہ کس سینس میں لیتی ہے کہ ہر انسان کی اپنی مینٹالٹی ہے۔ جب میرے خدشات اس کے متعلق بڑھتے ہیں کہ یہ اس کے نام کے بیچ کے رموز و اقاف سے ناواقف ہیں، یا پختگی نہیں ہے، یا وہ شک و شبہات کا شکار کیوں کہ کیا جو اگر عشق و دو ہستیوں میں اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے اور جذب و مستی کی کیفیات ہی منزل وہ تک پہنچاتی ہے، تو کیا اس کی جذب و مسیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، یا اس کی جو وہ جذبات ہیں لمحات کی جو، یا وہ جیسے میں لکھتا ہوں بچتی تھی یا بچکا رہی تھی، بیٹھتی تھی یا بیٹھا رہی تھی، سوچ بھی ہوتی ہے۔ جب چونکہ میرے کردار میں میچیورٹی بہت زیادہ ہے تو صوفیہ پہ ریسرچ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ علامہ اقبال اس کے حقیقی کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے، اور علامہ اقبال کے کلام پہ ریسرچ ہے الحمدللہ، اور غالب پہ ریسرچ کی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں بھی تو کبھی کبھی خدشات کا شکار ہوتا ہوں اس کے متعلق، ابھی تو وہ اتنی اس نے تو اتنی منازل طے نہیں کی، تو وہ تو مجھ سے زیادہ خدشات کا شکار ہوگی، تو لہٰذا پلس پوائنٹ ادھر اس کو مل جاتا ہے میری طرف سے۔ مگر آخر کب تک میری تباہیاں یہ جاری رہیں گی، کب تک میں تڑپوں گا، اور کب تک یہ کیفیات برقرار رہیں گی کیا؟ اور اس سے پہلے تو میں بڑا آزاد تھا، اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتا تھا، کیونکہ میں کسی اور عشق سے بڑھ کے غلامی نہیں ہے، میں تو ذات تھا، میں تو کسی بھی عہدہ طاقت دولت کے پجاریوں کی نفی کرتا تھا، اور اپنی ہی دنیا میں مست ہر چیز کو نظر انداز کرتا تھا، اور جو بھی حقیقت سے پری چیز ہوتی تھی میں اس کو کنڈیم کرتا تھا، اس کے متعلق ادارے خیال کرتا تھا۔ مگر عشق ایک غلامی سے بھی بڑھ کر ہے، اور کیونکہ سچی کا بھیڑ ہوتا ہے، انسان اس کو پکارتا ہے، تڑپتا ہے، تو میری آزادیاں چھین گئیں، میری وہ بے فکریاں ختم ہو گئیں، اور ہر وقت تصور یار میں رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو درد دل پیدا کرتی ہے۔ مگر یہ آخر کب تک میں ان کیفیات میں رہوں گا، اور جبکہ اس کے بعد کو بھی میں ڈبل مائنڈیڈ اس لیے تصور کرتا ہوں کہ اسے بھی میری بے قراریوں کا علم ہونے کے بعد اس لیے ون سپورٹ بھی ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اب جب اس کو میں نے تجویز دیکھی اور میں نے شاعرانہ انداز میں ہی اپنی گہرائیاں بتانے کی کوشش کی، تو بہرحال یہ سادہ دور بھی نہیں ہے، اور اسی نے میری شاعری سے اخذ کر کے مفہوم میرے منہ میں تھاپ دیا، تو بہرحال مگر اس کی جو بے تابیاں اور ایک چھت تلے دو متضاد سوچیں، یہ بھی میں کبھی دیکھتا ہوں، ہم آنگی نہ ہونا، فریدیس، یہ بھی چیزیں میری، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خدشات کے شکار کرتی ہیں، اور جو کبھی وہ ٹک ٹھوک ہے، کبھی کہیں کہیں سائن، میں ایسا نہیں کہتا سمجھتا ہوں یا میری خوشفہمی ہو، میرے لیے چلو چھوڑ رہی ہے، تو یہ خوشفہمی بہت اچھی ہے۔ اگر یہ اسٹرا نہیں ہے ویسے ہی ہے تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ تو امپیکٹ ہی بہت برا پڑ جاتا ہے پرسنالٹی کا، کہ یہ تو اس
اس طرح کی حرکتیں تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایسے اسلام میں کرے، اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مگر واٹ از دا ریزن بہائنڈ دس ون آئی ڈو ناٹ نو۔ مگر یہ ہے کہ اگر یہ اس کا نام کیا ہے، اب اگر دو شخصیات جن میں عشق روحان چڑھتا ہے تو اگر ایک بھی بھٹکی ہوئی ہو تو یہ چیزیں پپایت بھی نہیں کٹنی جاتی ہیں۔ اگر میں بھٹکا ہوں تو پھر اگر کوئی سیکنڈ ہے تو وہ، کیونکہ یہاں پہ دونوں کی شخصیات کسی کے جام پیتے ہوئے یہ مناظر ہے، نہیں کہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اور یہ ایسے تحفے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ باقی راہ شخصیات کو نوازتا ہے تاکہ کائنات کو بتا سکے کہ جہاں پہ لوگ ایک طرف خدا کی حدود کو پامال کرتے ہوئے لانے بغاوت کرتے ہیں، رعایت داری کرتے ہیں، اپنا جو ہے وہ خدائی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی خود ساختہ نظریات کو پروان چڑھاتے ہیں اور انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، ایسے میں اللہ ایسی شخصیات پیدا کرتا ہے جو ہر چیز سے بے پرواہ ہو کے جذب و مستی کی گتیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ بہت بڑا تماچا ہوتا ہے ایسی شخصیات پہ جو خود ساختہ سوچوں کے اور نظریات کے حامی ہوتے ہیں اور ان کو پروان چڑھاتے ہیں اور معاشرے کی تباہی پیدا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ انمول ہستیاں جو کسی کے جان پیے ہوئے ان کی روحیں پرواز کرتی ہیں اور یک رنگی ہونے کی وجہ سے بارگاہ خدا سے عشق کا تحفہ ملتا ہے۔ عشق کا تحفہ ملنے کے ساتھ ہی جذب و مستی کا خیال مناظر طے کرتی ہیں، ہستی مٹتی ہے، اور انسان پل پل ان تمام چیزوں سے دور جاتا ہے جن پہ لوگ فخر کرتے ہیں، اس میں چاہے انسان کی صلاحیتیں ہوں، چاہے انسان کی خوبصورتی ہو، چاہے انسان کا اڑنا بچھونا ہو، یا جتنے بھی ظاہر بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ ایک طرف لیکن سوچیں اپنے منہ پہ میک اپ تھاپ کے خود کو بڑا کانفیڈینس تصور کرتی ہیں اور بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے پہن کے خود کو بڑا تصور کرتی ہیں، جبکہ وہ اتنی کم ضرف ہوتی ہیں کہ تعریف کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتی ہیں، مگر ان میں صلاحیتیں بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اور دوسری طرف اتنا کانفیڈینس نہیں ہے کہ میک اپ کے علاوہ یا خود ساختہ نظریات اور سوچ سے باہر نکل سکے، اور ڈپریشن کا یہ شخصیات شکار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو نیچرل جو حسن ہوتا ہے، جو احساسات اور جذبات کے تحت زندگی گزارنا ہوتا ہے، وہ مصنوعی طریقے سے رہنے والوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف دکھاوے کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور رایا کاری کرتے ہیں، مگر اور جبکہ اس کے اگر الٹ دیکھا جائے اشیاء کی ہستیاں ملتی ہیں، وہ ظاہری نمود و نمائش کو نہیں دیتے، بلکہ وہ جذبات و احساسات اور دل کے ساتھ دل کی کڑی ملتی ہے تو وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے، اس لیے ان کی ہستیاں انمول ہوتی ہیں، اور فرشتے بھی ان کا نام کا بھیٹ کرتے ہیں، جیسے علامہ اقبال اپنی ایک نظم میں پڑھتے ہیں عشق حقیقی کے والے سے میں بیان کروں تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے دربار پہ جب حاضری تھی تو فرشتے پڑھتے ہیں تیرا نام، فرشتے پڑھتے ہیں جس کا نام وہ جناب ہے تیری، اس طرح کا علامہ اقبال نے شعر کرتے تھے، میرے ذہن سے ابھی یاد نہیں ہے، تو فرشتے بھی ان کا ویرد کرتے ہیں کیونکہ فرشتے پاکیزہ ہیں، تو فرشتے بھی ان کو ہی سلوٹ کرتے ہیں، ان کو ہی گن گاتے ہیں، ان کو ہی اس کا نام کیا ہے قابل توجہ سمجھتے ہیں اللہ کے حکم سے، جو پاکیزہ یک رنگ ہوتے ہیں، اور جب پاکیزگی یک رنگی ہو جاتی ہے بندے کو مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جذب و مستی ملتی ہے اور تڑپ ملتی ہے، یہ تڑپ ہی ایسی چیز ہوتی ہے، اور احساس تڑپ کے احساس ایسی چیز ہے جو ظاہر بین لوگوں کو عنایت نہیں ہوتا، ظاہر بین لوگ بے معنی سی زندگی گزارتے ہیں، اگرچہ ان کو ساری آسائشیں زندگی میسر ہوتی ہیں، مگر حقیقت میں زندگی کی کوئی رموز و اوقات سے بالکل عاری ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے جو ذہنی طور پہ جو آسودگی ہے ان کو تلاش کرتے ہیں، مگر اشاعت کو اپنی ہستی مٹاتے ہیں نا، تو اس لیے اب جذب و مستی کا فیات ملنا اور طرب ملنا، درد دل ملنا، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائیں۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں، اب انالیسس کر کے دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، منافقین میں آتے ہیں، حرام کھانے والے ہیں، بد کردار ہیں، جن کی زبان و آنکھ سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، یا جو بھی جتنی بھی بد اخلاقی کے اوصاف ہیں جتنے پائے جاتے ہیں، وہ جذبات و احساس سے عاری شخصیات ہوتی ہیں۔ اگر اس کی حقیقی بھی اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے نا،
اور ان میں جذب و مستی اور درد دل اور پھر حکمت و دنائی بھی اللہ تعالیٰ اس کے مجازی والوں کو دیتا ہے، تو انہی کو دیتا ہے جو لوگ یک رنگیلی ہوتے ہیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے ان کو پرہیز لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ انمول ہے، کیونکہ یہ انمول اس لیے ہیں کہ انہوں نے میرے احکامات کو نظر انداز نہیں کیا، میرے خلاف اعلان بغاوت نہیں کیا، بلکہ یہ تو میرے احساس کے ساتھ جیتے ہیں، میرا احساس کرتے ہیں، تو لہٰذا میں بھی اس کا احساس کروں گا اور میں ان کو وہ انمول خوبیاں دوں گا جو ظاہر بین لوگوں کو نہیں ہے۔ جیسے ظاہر بین لوگوں کے پاس احساس نہیں ہوتا، جذب و مستی نہیں ہوتی، تڑپ نہیں ہوتی، اور ایسے ہی یہی حقیقی معنوں میں اگر زندگی کا اگر حسن کسی چیز میں تلاش کرنا ہے نا، تو وہ دوردیش، آنکھ اور تڑپ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مرد مومن کو اثاثہ میں دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں بھی بیان کرتا ہے کہ ان کو حکمت و دنائی سے بھی نوازتا ہوں۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فخر کرتا ہے شاخ پہ، چاہے اس کے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، کیونکہ وہ جلال میں آتا ہے اور ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو تکبر کا شکار ہوتے ہیں، جو ریا کاری کا شکار ہوتے ہیں، جو خود ساختہ نظریات کے تحت جیتے ہیں، تو پھر ان کی تذلیل اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے، اشاعت پیدا کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ جو میرے بندے ہیں وہ میرے رنگ میں رنگے رہتے ہیں اور میرے ہی نظریات، عقائد، سوچ اور جو زندگی حقیقی اس میں اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ ظاہربین ہوتے ہیں اور ان میں اور جتنی بھی حوث کی پجاری ظاہر بین شخصیات ہیں، وہ تو حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتوں کو بھی وہ احساس اور وہ چاہ نہیں دے سکتی جو ایک ان کا حقیقی معنوں میں تقاضا کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی زندگیاں صرف پیکج کے تحت چلتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، مال و دولت ہو جانا، یا اس نے میرے سے اچھا سلوک کیا تو میں بھی اس سے اچھا سلوک کروں، یا اس نے میرے سے بدتمیزی کی ہے تو میں بھی بدتمیزی کروں، یا ایسے ہی یعنی کہ رویے جو ہے نا وہ اس طرح کے ہی چلتے ہیں، جبکہ عشق کا جو ہے نا نظام ہو رہا ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا رشتہ جو اگرچہ احساس کا ہوتا ہے، مگر اگر وہ مفادات کی تحت شادی ہوتی ہے تو ادھر بھی احساس جنم نہیں رہتا، بلکہ ایک مجبوری کے تحت ہی وہ زندگی ساری زندگی وہ شخصیات مل جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ جہاں پہ انسان کا دل کرے وہاں پہ شادی کرے، جہاں پہ انسان کو کسی پسند ہو، ورنہ آنکھیں بند کر کے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اس سے آگے بھی اسلام کہتا ہے کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بہترین ہیں، اور ایسی ہی عورتیں اپنے مردوں کے لیے تسکین کا باعث بنتی ہیں، اور جو خواہش نفس کا شکار عورتیں ہوتی ہیں اگر جب شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں، مرد جو ہوتے ہیں کبھی امیر عورتوں سے بھی تو لوگ شادی کرتے ہیں نا، تو ایسے میں یہ لوگ مفادات کے تحت جو زندگی گزارتے ہیں نا، ان میں حقیقی معنوں میں احساس تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں ہر لمحے کے ساتھ۔ آج چاہے عشق کی ہو، مجازی ہو، عشق کا تصور ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اسی لوگ معاشرے میں کی تباہیاں اور معاشرے کے نقصانات بڑے نظر آتے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں اگر عشق حقیقی ہوتا تو کبھی بھی اور پھر یہ معاشرہ تباہ ہوگا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ عشق کے رموز و اوقات کیا اور عشق اشاعت حقیقت میں ہوتے کیسے ہیں، مگر اور ان کی زندگیوں سے یہاں کتنی انمول ہوتی ہیں اور کیسے وہ قربانیاں دیتے ہیں، مگر ایسی چیزیں نہیں نظر آتی، کیونکہ یہاں پہ اشاعت ہے ہی نہیں ہے، نہ عشق حقیقی میں نہ مجازی میں نظر آتے ہیں، بلکہ بلیک میلنگ ہے، خود ساختہ عشق اپنے اوپر وارد کرتے ہیں، چاہے اس کی حقیقی ہو چاہے اس کے مجازی ہو، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کوئی اچھی باتیں کر کے آدھا سچ بول کے، مگر جو کردار کی خوبصورتی ہے اور جس کے تحت عشق کا تحفہ ملتا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور یوں پھر چونکہ کسی میں قربانیاں دینے کی چاہ نہیں ہے، لوگ پہلے اپنے خواہش نفس کا محاسبہ تو کرو، پہلے خواہش نفس سے جنگ تو کرو، پھر جا کے اس کا نام کیا ہے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے بلند کرداری کی طرف جا کے ظاہر باطن ایک کر کے پھر عشق کا تحفہ ملتا ہے نا اللہ کی بارگاہ سے، اور روح پرواز کرتی ہے اللہ کی بارگاہ سے عشق کا تحفہ لے کے آتی ہے۔ ویسے ذات تو ادھر موجود ہے زمین پہ، تو وہ روح ہی ہے جو پرواز کر کے اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو لہٰذا پھر جو ہے وہ بناوٹی قسم کے لوگوں کی دکانداریاں قائم ہوتی ہیں، جب حقیقی معنوں میں عشق کا تصور ختم ہو جاتا ہے، پھر بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ پھر یوں ہی بھٹکتے ہیں۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ غالب نے جو تباہیاں لکھی ہیں تو وہ بالکل میری ہی طرف آ رہی ہیں، مجھے ہی، مگر چونکہ مجھے ایک طرف سے بچت بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ پہ توکل زیادہ ہونے کی وجہ، عشق حقیقی ہونے کی وجہ سے
مجھے کچھ منازل اور کچھ اندازے ہوتے ہیں اور میرے خدشات بھی دور ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں میرے لیے باعث تسکین قلب بھی بنتی ہیں کہ میں اپنے جو تباہیاں بربادیاں ہیں ان کو کیسے میں کم سے کم کر سکتا ہوں، مگر تب تو آزمائش جو ہے وہ تو مسلسل جاری ہے، اور یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس سے نکال سکتا ہے، تو اس کا انجام صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے، مگر ہم نے تو جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں، چلو تھوڑی سی قربانی اور صحیح، مگر اس کے ظلم اور ستم سے جو میری تباہیاں ہیں وہ بھی کہیں، اور یہ غالب بھی اپنی محبوبہ کو ستم گر کہتا ہے، بت کافر کہتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لقابات سے نوازتا ہے۔ نمرود وہ کیا نمرود کی خدائی تھے کہ بندگی میں بھی اس کا بھلا ہو، غالب ترستا ہے کہ اس کی محبوبہ اس سے متوجہ ہو، اگر محبوبہ کام ذرا طریقے سن کے ہی خوش ہونے والی ہو تو اس کا مطلب تو ابھی عشق موضوع کافی بہت دور ہے، ابھی اس کو عشق کی طلبے کا بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عشق کو اور جذبوں سے لے کے آتا ہے نا، اور ایک طرف غالب ترستا تھا کہ وہ بات کرے، یہ یعنی کہ زباں وہاں پہ کٹتی ہے کہ وہ کہے تو سنا کرے کوئی، اسی طرح کوئی کبھی کبھی حور سے بڑھ کر اس طرح کے اس کو لقابات دیتے ہیں اپنی محبوبہ کو غالب، اور اس کے علاوہ غالب اپنی قسم پشتی کا ہے خبر ان کے آ جانے کی، آج ہی گھر میں گوریا نہ ہوا، غالب کی زندگی کی سازشیں ساری ختم ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ تو ایک ہی نوکری کرتا ہے اور وہ محبوبہ کے عشق میں طلب نہ، تو لہٰذا وہ روزگار زندگی نہیں ہے، تو غالب اب خالی آتا ہے سوائے محبوبہ کی یادوں کے اور تڑپ کے، تو اب محبوبہ اتنی کمزور ہے کہ غالب کی تڑپ اور جو اس کی بےتابیاں بے قراریاں اس کو بے معنی لگ رہی ہیں، اور جو افسانے لوگ کہتے قسم کی تلاشیاں وہ اس کو برے لگ رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی وہاں پہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کی جو محبوبہ وہ کتنی عشق کے میدان سے پرے ہیں، یہ عشق حقیقی موضوع آپ سے ناواقف ہے، تو یہ غالب کی فرضی اسٹوری تو ہو سکتی ہے، مگر میری تو تباہیاں شروع ہو گئی ہیں جو غالب نے لکھی ہیں یا حقیقی میں، اب میں بھی جو کلام خواجہ لکھا یا جو لکھا وہ بھی میری شاعری کیا ضائع ہو جائے گی، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے ہوگا کہ وہ شاعری جو لکھی ہے کیا وہ اس کو میں کبھی بھی بک کی شکل نہیں دے سکوں گا کہ ایسی میں، تو اللہ علم، مگر ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کہ اگر آپ